بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، غزوہ احد ایک ایسا غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض محققین اور مورخین اس کو شکست قرار نہیں دیتے کیونکہ اس میں مسلمانوں نے نقصان تو اٹھایا لیکن اپنا علاقہ کفار کے حوالے نہیں کیا۔ وقتی طور پر مسلمانوں کو ایک دھچکا لگا جس کو بعض مورخین شکست کا نام بھی دیتے ہیں۔ آخر اس شکست کی وجہ کیا تھی اور کون کون سے صحابہ کرام اس جنگ میں شامل ہوئے اور کون سے صحابہ کرام ایسے تھے جن کی وجہ سے اگر آپ نے ہمارا چینل دین اسلام ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو یقینی فتح شکست میں تبدیل ہوگی۔ محترم ساتھیو، اس جنگ کا ایک اور سب سے اہم واقعہ یہ تھا کہ منافقین کا سردار ابی صبا مسلمانوں کو اس میدان جنگ میں چھوڑ کر اپنے ساتھ ایک کثیر تعداد کو لے کر جنگ سے علیحدہ ہو گیا اور اس نے مسلمانوں کی جمعیت کو زبردست دھچکا پہنچایا، جس سے دوسرے مسلمانوں کے دل میں مشرکین کے مقابلے میں اپنی کم تعداد کا خوف بیٹھ گیا اور ان کا جذبہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ میدان جنگ پر روانہ ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے تو آپ نے ذرا بختر پہن رکھی تھی اور اپنے سر پہ حفاظتی خول بھی چڑھا رکھا تھا جو کہ حالات کی سنگینی اور جنگی ماحول کی زبردست عکاسی کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لباس میں اور جنگی تیاری میں دیکھ کر صحابہ کرام علیہ السلام اجمعین بھی اس حالات کی سنگینی کی نوعیت سے واقف ہو چکے تھے۔ جنگ احد میں حالات مسلمانوں کے خلاف ہو گئے کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی مخالفت کی اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے انہوں نے اس درہ کو خالی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ ان لوگوں نے میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ فقط چند صحابہ تھے جو رسول اسلام کے ہمراہ رہ گئے تھے۔ ہر چند پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو میدان میں واپس آنے اور مدد کے لیے بلایا، لیکن وہ اس مشکل ترین مرحلہ میں رسول کو چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹیوں پر چلے گئے تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہیں۔ قرآن کریم نے ان کے اس بھاگنے کو بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوا، اس وقت کو یاد کرو جب تم بلندی پر جا رہے تھے اور مڑ کر کسی کو دیکھتے بھی نہ تھے، جبکہ رسول پیچھے کھڑے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، جس کے نتیجہ میں خدا نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا تاکہ نہ اس پر رنجیدہ ہو جو چیز ہاتھ سے نکل گئی اور نہ اس مصیبت جو نازل ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہ آیات ان لوگوں سے مخاطب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد کے میدان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ آیات مشرکین کے خوف سے میدان جنگ سے فرار کرنے کی توصیف بیان کرتی ہے۔ اس وقت کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی طرف توجہ نہیں دی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پکارتے رہے کہ اے لوگو، واپس آ جاؤ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ لیکن اس حالت میں کسی فرار ہونے والے نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ آیت ان کے تفرقہ اور فرار کو بیان کر رہی ہے۔ ان میں سے بعض پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تھے اور بعض دور تھے، لیکن کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکوں کے درمیان چھوڑ کر چلے گئے اور اس بات کی طرف بالکل توجہ نہیں کی کہ کہیں رسول قتل یا زخمی نہ ہو جائیں۔ البتہ ایک گروہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا اور دشمنوں کے شر کو دفع کر رہا تھا۔ ان لوگوں کا خداوند عالم نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ ان کے بعد خداوند عالم نے جنگ سے بھاگنے اور جہاد سے فرار کرنے والوں کو لغزش سے یاد کیا ہے کہ جس میں شیطان نے فتنہ برپا کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یہ وہی ہیں جنہیں شیطان نے ان کے کیے دھرے کی بنا پر بہکا دیا ہے اور خدا نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ غفور اور حلیم ہے۔ اور یہ بھاگنے والے منافق لوگ نہیں تھے
کیونکہ منافق کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا، جبکہ خدا نے ان کو معاف کر دیا تھا اور یہ عادل اصحاب میں سے تھے۔ اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ میدان میں سے اکثریت ابتدا میں بھاگ گئی تھی۔ جو باقی رہ گئے تھے ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 10 تھی اور بعض نے تو ان کی تعداد 4 بیان کی ہے۔ بعض نے زیادہ سے زیادہ 100 افراد لکھے ہیں۔ بعض مشہور روایات کے مطابق چونکہ پہلے خلفاء بھی بھاگ جانے والوں میں سے تھے، لہٰذا بعض اہل سنت مفسرین نے کوشش کی ہے کہ اس فرار کو ایک فطری چیز کے طور پر پیش کیا جائے۔ امام بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احد کے میدان میں سے فرار ہو گئے تھے۔ المنار کے مؤلف لکھتے ہیں، جب دشمن کی طرف سے مسلمان پر تیر کی سخت بوچھاڑ ہوئی تو جو لوگ مکہ سے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے اور جن میں منافقین اور ضعیف الایمان بھی تھے اور جو مال غنیمت کے لیے آ گئے تھے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے میدان میں پشت دکھائی تو باقی لشکر بھی فطری طور پر مضطرب اور پریشان ہو گیا۔ وہ بھی معمول کے مطابق نہ کہ خوف و ہراس سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ اگر ایک گروہ فرار ہو جائے تو باقی بھی بے سوچے سمجھے متزلزل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کا فرار ہونا پیغمبر عالم کی مدد ترک کرنے اور انہیں دشمن کے ہاتھ میں چھوڑ جانے کے طور پر نہیں تھا کہ وہ خدا کے غضب کے مستحق ہوں۔ ہم اس بات کی تشریح نہیں کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان فرار ہونے والے مسلمانوں کو معاف فرما دیا تھا۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی اور اس نے 3000 سے زائد افراد کے ساتھ مسلمان پر حملہ کی ٹھانی تھی، جس کی باقاعدہ تیاری کی گئی تھی۔ مسلمانوں کی قیادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اس جنگ کے نتیجے کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جاتا، کیونکہ دونوں طرف شدید نقصان ہوا اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا جب ابو عامر نے تیر اندازی کی۔ اس مرحلہ پر 9 افراد مشرکین کی طرف سے آئے جو سب قتل ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں مشرکین مکہ نے اکٹھا بھرپور حملہ کر دیا۔ اس دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال دلا رہی تھیں تاکہ وہ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کو داغ دھو سکیں۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو قتل کیا، جس پر مشرکین فرار ہونے لگے۔ اس جنگ کا سب سے اہم واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی کے ایک دامن پر 50 مسلمان تیر اندازوں کو مقرر فرمایا اور ان کو نصیحت کی کہ اگر ہماری بوٹیاں بھی چیل کوے نوچتے ہوئے تمہیں دکھائی دیں تو بھی تم اس درے کو اور پہاڑی کے اس دامن کو نہیں چھوڑو گے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تیر اندازی کا سردار مقرر کر کے وہاں پر تعین کر دیا گیا۔ جب مشرکین کو جنگ میں ضربیں لگیں اور وہ بھاگنے لگے تو مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، چنانچہ درہ پر تعینات اصحاب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایت فراموش کر دی کہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا، اور درہ چھوڑ کر مسلمان میں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ درہ پر صرف 10 افراد درہ پر رہ گئے اور تیر اندازوں کا سردار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکارتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو یاد کرو، لیکن اس کو فراموش کر کے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے اور درے پر صرف 10 لوگ رہ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کوہ احد کا چکر لگا کر درہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے وار کر دیا۔ اسی اثناء میں یہ افواہ سرگرم ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر اکثر اصحاب نے ہمت ہار دی اور راہ فرار اختیار کی۔ کچھ لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور تیسرے دن واپس آئے۔ کچھ ارد گرد کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور افسوس کیا کہ وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ کیوں نہ چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندگی کسی کام کی نہیں۔
کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے اور ان کی بھرپور حفاظت کی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک تلوار بھی عنایت کی جو ذوالفقار کے نام سے مشہور ہے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت شہید ہوئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی، تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا۔ یہ نصیحت و تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو۔ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر زخمی ہو چکے تھے کہ صحابہ کرام علیہم اجمعین سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ نفات پا گئے ہیں، اور بہت سے صحابہ کرام نے اپنی تلواریں بھی چھوڑ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے تو ہم کس کے لیے لڑیں گے، جس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں قرآن مجید کی آیت نازل کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں، اگر کل ان کو موت آ جائے تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے اس قدر خون بہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار مرہم پٹی کی۔ اس کے باوجود جب خون نہ رکا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کو جلا کر اس کی راکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پہ لگائی، جس سے خون مبارک رک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیا پروردگار ایسی امت کا کیا ہوگا جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں، کیا پتہ کل ان کی نسلیں اسلام قبول کر لیں۔ اور پھر وہی ہوا، خالد بن ولید جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ کرام پر حملہ ہوا اور ان کی ایک یقینی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے جنہوں نے بعد میں مسلمانوں کو بہت ساری جنگوں میں فاتح بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کچھ وقفے بعد اصحاب میدان میں واپس آنا شروع ہو گئے، چونکہ مشرکین اپنے بھاری سامان جنگ میں مثلاً زرہ بختر کی وجہ سے احد کے پیچھے چڑھ نہ سکے، اس لیے کئی مسلمانوں کی جان بچ گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹے، اور ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد رنج رہا۔ کچھ مسلمانوں کے واپس آنے اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید نہیں ہوئے، مشرکین نے جنگ سے مکہ کی طرف واپسی اختیار کی۔ بعض لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست خیال کرتے ہیں اور بعض کے خیال کے مطابق اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ بہرحال یہ واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو فراموش کرنے یا عسکری نظم و ضبط کو ترک کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اگر درہ عینین پر تعینات لوگ درہ نہ چھوڑتے تو مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 27 مشرکین ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء کو وہیں پر دفن کیا۔ اس غزوہ میں کسی حد تک شکست ایک تعمیری شکست ثابت ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کو کچھ سبق ملے جو اگلی جنگوں میں کام آئے۔ مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ خدا نے قرآن میں یقین دلایا کہ حزن و ملال نہ کرو، کیونکہ بالآخر مومنین ہی غالب آئیں گے۔